بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج آپ کی خدمت میں واٹس ایپ پر جو میسج میرے پاس آیا ہے سوال کی شکل میں، وائس میسج، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کا جواب۔ اس سوال کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور نہایت ہی اہم سوال ہے، تاکہ میں اور آپ دین کے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، جان سکیں۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جو ترجمہ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں افراط و تفریط نظر آتی ہے۔ صحیح راہ کے چناؤ کے لیے، تاکہ آپ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر سکیں، میں نے جو آپ سوال سننے جا رہے ہیں 3 علماء کی خدمت میں پیش کیا۔ کویت سے فضیلت شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ، پھر کراچی سے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ، اور پھر اس کے بعد دہلی سے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلوں گا کویت، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بہت جلد پہنچتی رہیں۔ بہرحال آپ بھی اگر چاہتے ہوں کہ واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے سوال ہمیں بھیجیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ وائس میسج یا ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون سے ویڈیو ریکارڈ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے فون اٹھایا اور کلک دبایا اور ویڈیو ریکارڈنگ ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کی ویڈیو آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ اگر ہمارے پاس آئے گی تو ہم اسے سوال کے طور پر لوگوں کو دکھائیں گے بھی اور سنوائیں گے بھی۔ آج جو سوال آیا ہے بہن کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کرتے ہوئے رول یہ ہوتا ہے کہ پراپر ناؤن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن مجید میں پراپر ناؤنس جتنے بھی مثلاً اقیم الصلاۃ ہے، صراط مستقیم ہے، اسماء الحسنی بھی جو آتے ہیں، سب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ مثلاً صلاۃ کا نماز کر دیا ہے، جی، پریئر کر دیا ہے انگلش میں، ایسے ہی صراط مستقیم کا بھی کر دیا، جبکہ یہ تو پراپر ناؤن ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو پراپر ناؤن ہیں ان کا ترجمہ مفسرین نے یا سیرت نگاروں نے یا مترجمین نے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے کیوں کیا ہے؟ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے فضیلت شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ سے ہم نے رابطہ کیا کویت میں، ان کا بیان آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خاتون جو سوال کر رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب حج کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں، تو پھر روزہ اور نماز کیوں کہتے ہیں؟ ان کو بھی صلاۃ و صوم سے ترجمہ کرنا چاہیے اور بین القوسین اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ صلاۃ کا معنی یہ ہوا، تاکہ اس کا رواج عام ہو جائے۔ اسی طرح سے جو چیزیں جن کو کہا کہ پراپر ناؤن جو ہیں، جیسے صراط مستقیم، تو صراط مستقیم ایک خاص چیز ہے، اور تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کو اسی میں رواج دینا چاہیے۔ اب پہلے تو ترجمہ کرنے کے لیے ایسا کر دیا جاتا تھا، اور اب تو لوگ
پڑھ لکھ لیے اور کافی علم کا چرچا ہو گیا، تو اب ان چیزوں کو بھی چرچے میں لانے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے۔ تو صلاۃ کو صلاۃ کہنا چاہیے، سمجھانے کے لیے اس کو بتا دیں، صوم کو صوم کہنا چاہیے، اور جس طرح سے اسماء الحسنہ کا ترجمہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ حکیم کے کیا معنی ہیں، عزیز کے کیا معنی ہیں، جبار کے کیا معنی ہیں، قہار کے کیا معنی ہیں، وہ بتا دیں، لیکن وہ بین القوسین کر کے اس کو بتایا جائے، اور اصل چیز الرحمن الرحیم کا کیا معنی بتا دیا جائے، لیکن بتانا یہ رہے کہ رحیم اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، جس کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو خاتون بات کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، بالکل اب ایسا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ اب نماز نہیں لکھتے اپنے مقالوں میں، اپنی کتابوں میں صلاۃ ہی لکھتے ہیں، کیونکہ نماز تو ایک ترجمہ ہوا جو فارسی یا ترکی سے آیا، اسی طرح سے روزہ یہ ہوا اور وہ چل گیا، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں نہیں چلی، تو جو چیزیں نہیں چلی تھیں ان کو اب چلانے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کویت سے، یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن اس سلسلے میں اہل علم کی مزید آراء آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت سنجیدگی سے موازنہ کیجئے، اور ان کا مقارنہ آپ کے اوپر ہے۔ اب لے کر چلوں گا آپ کو دہلی، جہاں سے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمے کا مقصد ہوتا ہے کہ جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کو نہ جاننے والے کہنے والے کا مقصد اور غرض سمجھ لیں۔ صحیح بات ہے، معقول بات۔ اگر ہم اس کو اپنی بات نہ سمجھا سکیں تو نہ یہ ترجمہ ہے، نہ ترجمانی ہے، بلکہ بے معنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری ساری محنت اور کوشش رائیگاں اور بیکار ہے۔ رہی بات اس کی کہ پراپر ناؤن کا ترجمہ کیوں کر دیا ہے، اور مثال میں آپ اقیم الصلاۃ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا ہے۔ صلاۃ کا ترجمہ نماز نہیں کیا ہے، یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کی۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ صوم کا ترجمہ روزہ کر دیا ہے، ایسے ہی اللہ اور خدا کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو بدگمانیاں ہیں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، نہ صلاۃ کا ترجمہ نماز ہے، اور نہ صوم کا ترجمہ روزہ ہے، اور نہ اللہ کا ترجمہ خدا ہے۔ یہ محض کوشش ہے تقریب ذہن کی۔ مخاطب جس لفظ کو جانتا اور سمجھتا ہے، تو ہم اپنی بات جو کہہ رہے ہیں، جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ ایک عبادت ہے، ایک ایسی عبادت جو اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ 5 وقت میں پابندی اوقات کے ساتھ اور ایک امام کی اقتداء میں، اور اتنی ایسی رکعات، ظہر میں اتنی، فجر میں اتنی، مغرب میں اتنی، عشاء میں اتنی، عصر میں اتنی، ان تمام کے ساتھ یہ پورا نظام ہے، نظام صلاۃ۔ تو اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، اس کو بطور عبادت کے، یہ جو ایران کے لوگ تھے، ان کے یہاں جو عبادت ہوتی تھی جی، اس عبادت کو نماز کہتے تھے۔ تو اسی کو سمجھانے کے لیے یہ عبادت کہہ دیا، یہ اسلامی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت وہ تھی جو وہ اپنی مجوسی مذہب کے اعتبار سے کرتے تھے،
उसका नाम उनकी यहाँ नमाज था। ये भी एक इबादत है, लेकिन ये इस्लामी इबादत है। ये वो इबादत नहीं है जो मजूसी मजहब की इबादत है। ये वो इबादत नहीं है जो यहूदी मजहब की इबादत है। ये वो इबादत नहीं है जो ईसाई मजहब की इबादत है। हर एक मजहब की इबादत का अंदाज अलग है, लेकिन हम तमाम को इबादत ही कहते हैं। ये अरबी में हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उसी के लिए फारसी जुबान, पहलवी जुबान जानने वालों को लफ्ज नमाज से उनको समझाया गया कि जैसे तुम्हारे यहाँ नमाज है, ऐसे ही ये इस्लाम की नमाज है। तो इस्लाम की नमाज का अलग तरीका है। अब सलात के माने जो अरबी में होते हैं, उसके लिए जो लफ्ज है फारसी में वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि एक ऐसा लफ्ज जो वसी माना में मुस्तमल था उनके यहाँ इबादत के तौर पर, वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही रोजा है, तो रोजा सौम है अरबी में, तो अब सौम को आप सौम ही कहो तो कोई पूछे सौम है क्या, तो अब आप उसकी फिक्ही तारीफ करो कि तुलूए फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, मुअल्लज़ात बतने, मियाँ बीवी के मिलाप से, इन तमाम चीजों से परहेज करने का नाम सौम है। हाँ। तो अब ये लफ्ज सौम जो है, ये अरबी डिक्शनरी में, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लफ्ज को इस्तेमाल करने से पहले और इसके मखसूस माना बताने से पहले लफ्ज सौम और उसका मादा अरबी में मौजूद था, लेकिन इस माना में मुस्तमल नहीं था वो, जिस माना में इस्लाम ने उसको मुस्तमल किया। कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो ये सियाम का जो लफ्ज है ये अरब में मौजूद था। मुशरिकीन ज़माने जाहिलियत में लफ्ज इस्तेमाल करते थे, लेकिन बिल्कुल उसी माना में इस्तेमाल नहीं करते थे जिस माना में आज ये इस्तेमाल हो रहा है। आज ये वो एक इबादत है, साल के एक मखसूस महीने में मखसूस तौर पर मखसूस पाबंदियों के साथ एक चीज को अदा करने का नाम सौम है। तो ये गलत फहमी है आपकी, जो आप कहते हैं कि उसका तर्जुमा नहीं होता है, ये तर्जुमा क्यों कर दिया गया है। ये तर्जुमा नहीं है, ये समझाने की एक कोशिश है तकरीब ज़हन के लिए। जो लफ्ज उनके यहाँ प्रचलित था, मशहूर था, मारूफ था, उस लफ्ज से उसको ताबीर कर दिया गया है। उसकी तारीफ नहीं बदली, उसके शरायत, आदाब, हुकूक, मुस्तहबात, ये सब चीजें नहीं बदली है। जब हम रोजा कहते हैं तो उससे मुराद सौम ही होता है। जब हम नमाज कहते हैं तो उससे मुराद सलात ही होता है। तो ये एक दूसरे के लिए बतौर मुतरादिफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल जुबान में ये मुतरादिफ नहीं है, अलग अलग चीज है। तो इसको ये कहना कि ये तर्जुमा है। अब अल्लाह के नाम जैसे आपने इस्तेमाल किया, अस्माए हुस्ना, अस्माए हुस्ना, हन्नान, मन्नान, कय्यूम, हई, ये तमाम नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के। 99 नाम मशहूर है उसके, उससे और भी ज्यादा बहुत सारे नाम हैं। तो अब इसका जो तर्जुमा हमारे यहाँ करके बताते हैं उर्दू में, हन्नान, मन्नान या रहमान रहीम, तो ये उसका जो अरबी में मफहूम है ये उसका तर्जुमा नहीं है, क्योंकि उसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है। दूसरी कोई जुबान उस लफ्ज को पूरे तौर पर अदा करने से माजूर है। जैसे रहीम ही है, रहमान है, तो बेइंतहा मेहरबान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, ये तर्जुमा हम करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रहम करने वाला, इतना ज्यादा, ये तर्जुमा थोड़ी कहेंगे इसको। उस मफहूम को अदा करने की कोशिश की है। अब आप कहें नहीं, रहमान और रहीम ही रहने देना चाहिए था, बात बहुत अच्छी है, रहमान और रहीम ही रखते, लेकिन एक ऐसा आदमी जो अरबी नहीं जानता, रहमान नहीं जानता, रहीम नहीं जानता, उसको आप कैसे समझाएंगे। जाहिर है किसी न किसी जुबान में उसका तर्जुमा, तशरीह
مفہوم اس کے قریب قریب کوئی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے آپ، صحیح بات، تو اعتراض تو آپ کا پھر بھی اس پہ ہی رہے گا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کو رحمان ہی رہنے دیں، رحیم ہی رہنے دیں، اس کو منع نہیں کیا گیا ہے اسلام میں۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ ترجمے نہیں ہے، یہ غیر زبان والوں کو اس معنی اور مفہوم کے قریب قریب کسی لفظ سے اس کی تشریح کرنے یا تقریب ذہن کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے میری بات سمجھ میں آپ کی آئی ہوگی، اگر نہیں آئی ہو تو پھر آپ اپنی جو اصل پریشانی ہے وہ بتائیں کہ اصل پریشانی کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے پھر اس کی تشریح کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقریب ذہن کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کی بات لا یعنی رہے گی اگر دوسرا ہی اس کو نہ سمجھ پائے۔ آئیے اب چلتے ہیں کراچی کی جانب، جہاں سے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ اسی سوال کو اپنے انداز میں سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی اسم کے ترجمے نہیں ہوتے تو وہ کسی شخصیت کا، زیرو کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف انسانوں، فرشتوں اور ذات الہی پر مشتمل ہے، کہ ان ناموں کے ہم ترجمے اس لیے نہیں پسند کرتے کہ وہ نام پکارا جاتا ہے، ترجمہ نہیں پکارا جاتا، وہ نام ہی پکارا جاتا ہے۔ کسی کا نام خلیل ہے، اب ہم کہیں کہ عقل مند، تو کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ ہم جب عاقل بھائی کہیں گے تو پھر جن کا نام عاقل صاحب ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ نام نہیں بدلے جاتے۔ باقی جتنی اشیاء کی ہیں، کھانے پینے کی ہے، خورد و نوش کی ہے، استعمال کی ہے، فرنیچر سے متعلق ہے، تعمیرات سے متعلق ہے، اسٹیشنری ہے، وہ جب بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں جائیں گے تو ان کے ترجمے ہوں گے، اس لیے کہ نام ہر زبان میں وہی رہتا ہے، جبکہ چیزوں کے نام ہر زبان میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پر جو عربی میں آپ قلم کہیں گے، اور جب آپ کسی انگریز کو کہیں گے گیو می اے قلم، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ گیو می تک تو سمجھے گا، وہ آگے نہیں سمجھے گا کہ گیو می اے قلم کا کیا مطلب ہے۔ جب اسے آپ کہیں گے گیو می اے پین، پھر وہ اسے سمجھے گا۔ تو زبان کے ترجمے کا مقصد سامعین کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ان کو عربی زبان سکھانا مقصود نہیں ہے، ان کو ان کا ترجمہ سکھانا مقصود ہے۔ اب ایک جاموس ہے، ٹھیک ہے، عربی میں جاموس بھینس کو کہتے ہیں، اب پاک و ہند میں اس کا نام بھینس ہے۔ اب ہم یہاں انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں کہیں کہ یار مجھے جاموس چاہیے، تو وہ پہلے ان کو بتانا پڑے گا جاموس کیا چیز ہے، جبکہ جاموس کے لیے متبادل لفظ اس زبان میں موجود ہے۔ تو جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر وہ زبان استعمال کریں۔ تو ترجمے میں تو لازماً پھر ان جو چھری ہے، اب ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے، انڈیا میں بھی بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے، اور عربی میں سکین ہے۔ اب جب اردو کا ترجمہ، ہم چھری کا ترجمہ عربی کو سمجھائیں گے تو ہم سکین کہیں گے، اور جب عربی والا لفظ سکین کا ترجمہ ہم اردو والے کو سمجھائیں گے تو پھر ہم چھری کہیں گے یا چاقو کہیں گے۔ معقول بات ہے۔ تو یہ تو چونکہ جب دوسری زبان میں ترجمہ ہوگا تو وہ ترجمہ جب ہی سمجھ آئے گا جب اس کی زبان میں ہوگا، سننے والوں کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت جواب، تینوں علماء کرام کے بہت ہی خوبصورت جواب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ ان الفاظ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ ہم
اس کے معنی اور مفہوم تک پہنچ سکیں. ورنہ جیسے شیخ نے فرمایا کہ گیو می قلم، تو ہم گیو می تک تو جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ پہنچ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، لیکن قلم پر آ کر رک جائیں گے. دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ صرف اسمائل آپ کو دیں گے. آپ بھی ہمیں اسمائل دیجئے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر اس سے خوبصورت جواب شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا. میرے خیال سے آپ اس سوال کے جواب سننے کے بعد بہت خوبصورت کمنٹس بھی ہمیں ضرور دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب.